بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کے بارے میں، چاہے وہ صوم ہو جس کو تیسرا کہتے ہیں، چاہے اسے کل خوانی کہیں یا 40واں کہیں یا اسے برسی کہیں، یہ تمام نام ہم نے رکھے ہیں عرف عام کے اندر۔ قرآن پاک میں اگر آپ صوم ڈھونڈیں گے، 40واں ڈھونڈیں گے، کل خوانی ڈھونڈیں گے یا آپ برسی ڈھونڈیں گے تو یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہی عمل اگر آپ ڈھونڈنا ہے قرآن اور حدیث پاک کے اندر سے تو آپ کو ان انداز اور ان کلمات سے تلاش کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو جس انداز میں اور الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ چیز ڈھونڈنی ہے تو آپ کو یہ ملے گی ایصال ثواب کی نیت سے، دعائے خیر کی نیت سے، بخشش کے کلمات کے انداز کے ساتھ۔ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی بعد میں آنے والے اہل ایمان اپنے پہلے گزر جانے والے اہل ایمان کے لیے دعا کریں گے، مولا ہماری بخش فرما، ہمارے ان اہل ایمان بھائیوں کی بھی بخش فرما جو ایمان پر رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ تو اب لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ رب العالمین نے تعریف کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور مجھے یہ لوگ پسند ہیں جو قیامت تک کے لیے آئیں گے اور اپنے پہلے فوت شدگان کے لیے دعائیں کریں گے۔ لہٰذا اب ایصال ثواب اگر ڈھونڈنا ہے تو بخشش کے لفظ سے ڈھونڈیں، اور ایصال ثواب کیا ہے کہ بعد والے دعا کریں اے اللہ ہماری بھی بخش فرما، ہم سے جو پہلے اہل ایمان ہمارے گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ حدیث پاک کے اندر اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو اسی ایصال ثواب کو اس انداز سے تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ پھر زندہ رہے یا مر جائے، اس کے نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اب اس کا زندہ یا مرنا ضروری نہیں ہے، وہ زندہ رہے تو بھی ثواب ملتا ہے اور وہ بندہ مر جائے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ کوئی صدقہ جاریہ کرے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ مسجد بنوا دی، کسی بیوہ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا، راستہ بڑا پرخطر ہے اور گرمی کا موسم ہے تو راستے کے اندر وہ درخت لگا دیا، پانی کا اہتمام نل کا لگوا دیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ جو لوگ اس سائے میں بیٹھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے مسجد میں اور پانی پیتے رہیں گے، الی ھذا القیاس، اسی پر اور چیزیں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو وہ جس نے یہ درخت لگایا ہے، جس نے مسجد بنوائی ہے، جس نے وہ نل کا لگوایا ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ زندہ ہے تو بھی ملے گا اور مر گیا تو بھی ملے گا۔ اسی طرح کہ کریم نے دوسری چیز کا ذکر فرمایا او علم ينتفع به، کہ یعنی ایسا علم، ایسا ہنر کسی کو سکھا دیا کہ سامنے والے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اگر قرآن و حدیث سکھا دیا تو اس نے کیا کرنا ہے؟ یقینی بات ہے اس نے لوگوں کو قرآن و حدیث آگے بتانا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو لہذا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب استاد صاحب زندہ ہیں تو بھی اس کو علم سکھانے کا ثواب ملے گا کیونکہ وہ بچہ آگے لوگوں کو سکھا رہا ہے اور وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ہنر سکھا دیا تو بچہ چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں ڈالے گا، بلکہ حلال روزی کمائے گا، خود بھی کھائے گا، بچوں کو، بیوی کو، ماں کو بھی کھلائے گا۔ اب بتائیں اس نے اچھا کام کیا یا نہیں؟ اچھا کام کیا۔ تو یہ استاد جو کاریگر ہے یا علم سکھانے والا دینی ہے وہ زندہ ہے تو بھی ثواب ملے گا اور مر گیا تو بھی اس کو نامہ اعمال کے اندر ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آقا کریم نے فرمایا تیسرا بندہ ہے وہ کہ جس نے اپنی نیک اولاد چھوڑی، یعنی اولاد بھی صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اگر ہم اولاد کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں تو بن سکتی ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا جی کہ اولاد کو کس راستے پہ ڈالنا ہے کہ فقط دنیا کا مال، دنیا کا مال، بس یہی ہماری حرص پوری نہیں ہوتی کہ مال، کوئی فلاں کا بچہ لاکھ کماتے تو میرا 2 لاکھ کمائے، کسی کو 2 کماتے تو 4 لاکھ کمائے، بس ہمیں تو یہی پڑی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بچوں کو اگر دین کا علم سکھایا اور اسے یہ تربیت دی کہ بیٹا
ہم مر جائیں تو ہمارے حق میں دعائیں کرنی ہیں۔ اور یقینی بات ہے یہ جب اچھی صحبت ملے گی، وہ قرآن و حدیث کو بچہ سمجھے گا تو سمجھے گا یہ مسئلہ بھی جائز ہے، وگرنہ تو کہے گا اٹھا کے پھینکو، کون سا صائم ہوتا ہے بھائی، اس میں کیونکہ چنے خرچ ہوں گے، لنگر لگانا پڑے گا، خرچ ہوگا، چھوڑو، جس نے مرنا تھا وہ مر گیا۔ اور اگر کسی ایسے ہمارے بھائی کے ہاتھ لگا جو یہ کہے گا لیس للانسان الا ما سعی، کہ بندے کے لیے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ خود اپنے لیے کر جائے، تو وہ کہے گا جی ابا نے جو کچھ کیا تھا بس اس کو بھی ملے گا، چھوڑو ہم پیسہ کیوں خرچ کریں۔ بلکہ مرنے کے بعد تدفین بھی نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اولاد جائیداد کے جھگڑے میں مصروف ہو جاتی ہے کہ میرا اتنا ہے اور میرا اتنا حصہ ہے۔ تو اس لیے اول تو یہ چاہیے کہ بندے کو اپنے لیے خود ہی کچھ کر جانا چاہیے۔ بہرحال اگر اچھی تربیت کر کے گیا، اچھی اولاد ہے اور فرما بردار اولاد ہے، حلالی اولاد ہے، ایام ممنوعہ سے بچتا رہا آدمی اور صحیح ایام کے اندر وہ تشریف لے گیا، اچھی اولاد چھوڑ کے گیا، اچھی تربیت والا، تو وہ اولاد پیچھے دعا کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب اولاد دعا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کی وجہ سے بڑے انعامات، اکرامات، اجر و ثواب کے پہاڑ بندے کو پیش کرتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے مولا میں اتنا نیک تو نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ میرے لیے کہاں سے آ گئے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے تیرا پیچھے بیٹا نیک ہے، اس نے تیرے حق میں بخشش کا اہتمام کیا، نیاز لگوا دی، کلام پاک پڑھ دیا، دعا کر دی تیرے لیے کہ مولا میرا ماں باپ میرے اوپر مہربانی کرتا تھا، عطائیں کرتا تھا، کریم اللہ اب تو بھی اس پہ مہربانی فرما۔ اللہ رب العالمین اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ لہذا یہ حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ یہ تین چیزیں حضور نے فرمایا کہ بندہ مر جاتا ہے، سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ بندہ زندہ رہے تو بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور بندہ مر جائے تو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ کر جائے، کسی کو علم دین یا دنیا میں نیک کام ہنر سکھا جائے، یا پھر نیک اولاد چھوڑ جائے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے حق میں ہو، اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے آقا کریم نے فرمایا کہ بہترین تحفہ زندوں کا جو مردوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ الاستغفار لہم، زندوں کا مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ بہترین تحفہ ہے۔ لہذا اس بخشش کے اہتمام کو، نیکی کے پہنچانے کو ہم نے کبھی نام سوئم کا دے دیا، اسی کام کو کبھی ہم نے نام کل خانی کا دے دیا، اسی کام کا نام ہم نے کبھی 40واں رکھ دیا، اور اسی کام کا نام ہم نے کبھی برسی اور سالانہ ختم رکھ دیا۔ لہذا ختم، کل خانی، برسی، سوئم، کل خانی یہ آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملیں گے، بلکہ بخشش کا اہتمام کرنا، کسی کو ثواب پہنچانا، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اصل میں یہی مقصد ہوتا ہے سوئم کا، کل خانی کا، 40ویں کا، برسی کا۔ لہذا جب یہ اصل کام کے اعتبار سے یہ کام درست ہے تو پھر اس کے نام رکھنے سے یہ کام منع نہیں ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں چیز ایک ہوتی ہے، چاند ہے نا، چاند، چاند کو مختلف زبانوں میں مختلف نام سے پکارتے ہیں۔ اگر سرائکی ہیں تو وہ کہیں گے چند، اردو میں کہیں گے آپ چاند، عربی میں کہیں گے قمر۔ اب نام بدلنے سے چاند تو نہیں بدلا نا، چاند وہی چاند رہے گا، نام بدل گئے۔ اسی طرح کام اصل میں ہے ایصال ثواب، مردے کے ساتھ فائدہ کرنا، بھلائی کرنا، بخشش کی دعا مانگ کر، کلمات طیبات پڑھ کر، نفلی کوئی نیک عبادت کر کے کہنا مولا اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے، اصل میں تو یہ چیز ہے۔ باقی اس کے نام ہم نے مختلف رکھ دیے، تو نام بدلنے سے جب تک کام درست ہو تو وہ کام درست ہوتا ہے۔ ہاں اگر نام بدلنے سے کام بھی بدل جائے تو پھر حکم اس کا الگ ہوگا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا، قرآن و حدیث کی روح کے اعتبار سے اپنے فوت شدہ کان کے لیے نیکی کا اہتمام کرنا، ان کو ثواب پہنچانا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اہل سنت والجماعت کی تحقیق اور مسلک کے نزدیک درست ہے۔ قرآن پاک اور بے شمار احادیث طیبات سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ شریف کے اندر کنویں کا ذکر ہے کہ ام سعد کا کنواں، صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اس کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بڑی شدت سے ضرورت ہے، کنواں خریدو اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ حضرت سعد نے وہ کنواں خریدا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے،
اور اپنی ماں کے نام پر کنواں رکھا، پتہ چلا بندے کا نام رکھنے سے پانی حرام یا کوئی کھانے کی حلال چیز حرام نہیں ہوتی، کنویں کا نام رکھ دیا، یہ ام سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے، یعنی پانی لوگ پئیں گے زندہ پر ثواب ہوگا میری ماں کو۔ تو حدیث پاک کے اندر اس طرح بے شمار روایات اور واقعات موجود ہیں، لہذا ایصال ثواب اصل میں ہے یہ ایصال ثواب، کہ کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب فوت شدگان کو پہنچانا۔ اب اس کو آپ کلخانی کہیں، سوئم کہو، ساتواں کہو، 40واں کہو، کلخانی کہو، برسی کہو، یہ آپ کی مرضی ہے، اصل میں یہ ایصال ثواب ہے اور یہ کام درست ہے، لہذا اس کا نام 40واں برسی کلخانی رکھنے سے یہ کام منع نہیں ہو جائے گا، یہ کام درست اور جائز رہے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اہل ایمان جو فوت شدگان ہیں، ہم زندوں کو ان کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب اور بخشش کی دعائیں ان کے حق میں کرنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔